انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مودی کی ڈرپوک فوج جو چین کے سامنے ہتھیار ڈال کر بھاگ گئی تھی، اب جنرل بپن راوت نے ایک بار پھر سے چین اور پاکستان کو للکار دیا ہے۔ چین سے شکست کھانے اور فوج کو مروانے کے بعد بھی بھارتی جنرل کو سکون نہ آیا۔ جنگی جنون کی تسکین کی خاطر چین اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ مودی کے چاپلوس بپن راوت نے ساتھ ہی بڑی جنگ کی دھمکی بھی لگا دی۔ پاکستان نے بھی دبنگ اعلان کر کے مودی سرکار اور جنرل بپن راوت کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر کے معاملے پر کون سا پراپیگنڈا بپن راوت نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے ریاستی اداروں باشمول مسلح افواج کو کس نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے؟ سفارتی سطح پر ناکامی کی دھول چاٹنے کے بعد کیا انتہا پسند نریندر مودی جنگی میدان میں کامیاب ہو سکے گا؟ چین کی طرف سے ایک اور دعویٰ سامنے آ گیا جس کے باعث بھارت کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، چین کے ہاتھوں بڑے محاذ پر شکست سے دوچار ہونے کے بعد مودی سرکار کو پاکستان سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ عالمی مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روایتی انداز میں بھارت کی سرکار اپنی عوام کی توجہ چین کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی سے ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملے میں بھی پہل کر سکتا ہے۔ بھارت نے چین کے خلاف جنگ کا آغاز کر کے اپنے لیے چاروں طرف سے خطرات کو مول لے لیا۔ ایک طرف تو چین کی فوج بھارت کے علاقوں کی جانب اپنی پیش قدمی کو دن بدن بڑھاتی جا رہی ہے، تو دوسری جانب پاکستان کی فوج نے بھی بھارت کے ساتھ تمام حساب برابر کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ ایسے میں چین سے مار کھانے اور لداخ میں اپنے بڑے علاقوں سے ہاتھ دھونے کے بعد بھارت کے چیف آف جنرل سٹاف بپن راوت نے پاکستان کو اپنے روایتی انداز میں سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان اور چین جیسے ممالک سے ہر محاذ پر ٹھیک ٹھاک انداز میں مار کھانے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس بار بھارت اور اس کی سرکار اس امید کے ساتھ نئی گیم کھیل رہی ہے کہ شاید وہ اس بار اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس بار پاکستان کی فوج کی جنگی تیاریاں بھارتی عزائم کو خاک میں ملانے والی ہیں۔ چین کے ساتھ جاری محاذ میں مسلسل ناکامی کو چھپاتے ہوئے بھارتی جنرل بپن راوت نے لفظی جنگ بازی کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا اور کہا ہے کہ اگر پاکستان نے چین کے ساتھ سرحد پر کسی قسم کے تنازع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر اس کو بدلے میں زبردست قسم کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھارتی چیف آف سٹاف جنرل بپن راوت نے چین اور پاکستان کی جانب سے شمال اور مغربی سرحدوں پر بھارت کے خلاف مربوط کارروائی کے خطرے کے اندیشے کو بھی ظاہر کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت کی مسلح افواج اس مشترکہ خطرے سے ہر طریقے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایسی صورت میں پاکستان کو زبردست قسم کے نقصان سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ بپن راوت، جو کہ مودی کا دایاں بازو سمجھے جاتے ہیں، کی جانب سے چین کو جو دھمکیاں دی گئی، اب سارا نتیجہ مودی کے سامنے آ چکا ہے اور اب پاکستان کے ساتھ محاذ کھولنا بھارت کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں مودی سرکار بہت بخوبی جانتی ہے۔ جنرل بپن راوت، جو کہ چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات سے بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان معاشی اور دفاعی تعاون ایک بار پھر سے نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور چین پاکستان کو بھارت کے خلاف محاذ گرم کرنے کے لیے جدید ترین ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے۔ ان تعلقات کی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے مفادات کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے۔ شمال اور مغربی سرحدوں پر پاکستان اور چین کی جانب سے کوئی بھی مربوط کارروائی کر سکتے ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ بھارت کا سرحدی تنازع کسی بھی وقت بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ چین اور بھارت کے کمانڈر سطح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ عسکری نقل و حرکت یا معمول کی جھڑپ کو بڑی لڑائی میں تبدیل ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت چین کشیدگی کے باعث ہزاروں فٹ کی بلندی پر دونوں افواج پہلی بار سردیوں میں بھی آمنے سامنے رہیں گی۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ سے بی جے پی کے سابق رکن پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ چینی فوج نے بھارتی حدود میں گھس ینگ ینگ سو جھیل کے شمالی کنارے فنگر 2 اور 3 کے مزید مقامات پر قبضہ کر لیا ہے۔ سابق رکن تھوپستان چوانگ نے بھارتی اخبار دی ہندو کو بتایا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریبی علاقے کے مکینوں نے بتایا کہ بارڈر کی صورتحال تشویشناک ہے۔ چینی فوج نے فنگر 2 اور 3 کے مزید اہم مقامات پر قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ ہاٹ سپرنگز ایریا بھی مکمل طور پر خالی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کے مطابق بھارتی فوجی خیموں میں مقیم ہے، جو کہ انتہائی سرد موسمی حالات میں کسی طور مناسب نہیں۔ متعدد بار مذاکرات کے بعد بھی اگر حکومت چینیوں کو انخلاء کے لیے قائل نہیں کر سکی تو پھر فوجیوں کو مناسب رہائش فراہم کی جائے اور انہیں خیموں میں رکھنا قابل قبول نہیں۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو پھر بھارتی فوجی کسی صورت میں بھی چین کو شکست نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، مودی کے حواری بپن راوت نے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت بیان دیا کہ کئی داخلی اور خارجی چیلنجز کے باوجود پاکستان اب بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کشمیر اس کا نامکمل ایجنڈا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ بھارت نے کشمیر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور کسی صورت میں بھی کشمیر پاکستان کو نہیں مل سکتا اور نہ ہی کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس نے کسی قسم کا مس ایڈونچر کیا تو۔
नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने भी दबंग ऐलान करके मोदी सरकार और जनरल बिपिन रावत की रातों की नींदों को हराम कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पाकिस्तान के बारे में गैर जिम्मेदाराना और बेईमानी तबसरे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मोदी के हवारी की पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई पाकिस्तान के हक़ाइक़ के बारे में इनकी नामुकम्मल नाक़िस समझ बूझ के साथ साथ इनके सियासी तर्ज अमल की अक्कास है। भारतीय जनरल के पाकिस्तान मुखालिफ तबसरे RSS, BJP के तौसीफ पसंदाना और अखंड भारत नजरियात पर मबनी जहनियत के अक्कास हैं, जबकि ये अफसोसनाक हकीकत है कि इस जहनियत ने भारत के रियासती इदारों बाशमुल मुसल्लह अफवाज को यरगमाल बना रखा है। ज़ाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई भारत की दाखिली और खारजी गलत पॉलिसियों और इकदामात से तवज्जो हटा नहीं सकती। हिंदुत्व की पॉलिसियों के नतीजे में भारत में मजहबी मकामात की बाकायदगी से बेहुरमती की जाती है। रियासत की मिली भगत के साथ अक़लियतों और पसमानदा तबकात पर जुल्म सितम रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर नाफिज किया जाता है। उन्होंने जनरल बिपिन रावत को मशवरा दिया है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी से कैरियर बनाने की बजाय अपने पेशा वराना अमूर पर तवज्जो दें। नाज़रीन इकराम, चीन की तरफ से एक और दावा सामने आ गया जिसके बायस भारत को बड़ा धचका लग गया। बीजिंग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि चीन और भारत के दरमियान सरहद पर मौजूदा कशीदगी की वजूहात और इसकी हकीकत पूरी तरह से वाज़ेह है। इसके लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। चीन अपनी सरजमीन का 1 इंच भी नहीं दे सकता और इसकी मुसल्लह अफवाज खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के ताईं पूरी तरह पुरअज़म, पुरएतमाद और काबिल हैं। बयान में चीन ने कहा कि भारत सदर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के दरमियान तय पाने वाले मुआहदों पर सही तरह से अमल करे और मुतनाज़ा मसाइल मुज़ाकरात और मशावरत के जरिए हल करने पर जोर दें। चीनी बयान में कहा गया कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा करने, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की मजमूई सूरत हाल को बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों में अमन व अमान की हिफाजत करने जैसे मामलात पर फरीकैन को तवज्जो देने की जरूरत है। अगर जंग शुरू हुई तो भारत के जीतने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि चीन की फौज भारतीय फौज से ज्यादा मजबूत है। नाज़रीन इकराम, चंद रोज कबल चीन के मीडिया में एक रिपोर्ट शाये हुई थी जिसमें बताया गया था कि चीन और इसकी अवाम का भारत के खिलाफ गम और गुस्सा इंतहा को पहुंच गया है। चीन की वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत को इसका असल चेहरा दिखा दिया था। रिपोर्ट में लिखा कि दोनों ममालिक को जल्द अमन की फिजा को कायम करने के लिए सियासी क़यादत को नहीं बल्कि अब LAC पर तैनात फौज को संजीदगी से सोचना होगा। भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पोजीशन को सिरे से समझने से कासिर है। रिपोर्ट में इस बात को भी वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि भारत के जहन में यह है कि चीन अमेरिका और इसके डर की वजह से भारत की मन मर्जियों से इसकी बात को सुने और इसके ही इशारों पर काम करेगा, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है और भारत की यह ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन अल्फाज पर नहीं बल्कि एक्शन पर यकीन रखता है और भारत जो कहता है वो करता नहीं और अपने किए हुए वादों से भी इनकारी हो जाता है। रिपोर्ट में भारत की फौज को कौमियत परस्त फौज का नाम देते हुए चीन की जानिब से कहा गया कि भारत की फौज अमन की बात करने की बजाय चीन के साथ उलझने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। ऐसे में भारत की फौज को एक और शिकस्त से दोचार करके इनको बावर करवाना होगा कि चीन की अमन की ख्वाहिश को भारत की फौजी क़यादत कमजोरी ना समझे। भारत ये भी भूल गया कि इसका GDP चीन के GDP की निस्बत 5 गुना कम है और चीन का दिफाई बजट भी इससे 3 गुना ज्यादा है। भारतीय कौमियत पसंद अफवाज इन हक़ाइक़ पर संजीदगी से गौर करे और फिर चीन के साथ किसी किस्म का पंगा लेने की कोशिश करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को WhatsApp ग्रुप्स और Facebook पर भी जरूर शेयर कर दें।